ذرا سا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کے چند سالوں پہلے کے حالات آپ ملاحظہ فرمائے، کیسے حالات تھے سرزمین مکہ اور پوری دنیا کے اندر۔ جہالت اپنے عروج پر تھی، ہر ایک انسان گناہوں میں ملوث تھا، ہر ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں تک کہ بڑا چھوٹوں پر کوئی رحم نہیں کرتا، چھوٹا بڑوں کی کوئی قدر نہیں کرتا، ظالم کا دورہ تھا، ظلم و ببریت ہر طرف اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھی، انسانیت سسک رہی تھی، بیواؤں اور یتیموں کی برابر یہ التجا تھی کہ اے اللہ تو کوئی ایسا ہادی و رہبر بھیج دے جو ہمارے حقوق کو ہم تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ 12 تاریخ دوشنبہ کا دن بوقت صبح تقریباً ہندوستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے، ہندوستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اس خاکدان عالم میں۔ کس انداز سے آئے یہ تو تھوڑی سی گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن جو قرآن نے سب سے آخر میں ایک بات بتلائی کہ اس سے پہلے تم کھلے ہوئے گمراہی میں تھے۔ عرب کے لوگ کتنے بڑے گمراہ تھے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام طبرانی بڑے مشہور عالم دین کا نام ہے۔ امام طبرانی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت صعصعہ ابن ناجیہ۔ حضرت صعصعہ ابن ناجیہ، بڑا غور سے سنیں اس لیے کہ جو واقعات میں بیان کروں گا عام طور سے وہ پیشےور مقررین یا عام طور سے خطبہ ان واقعات کو بیان نہیں کرتے۔ حضرت صعصعہ ابن ناجیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بات پوچھنی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صعصعہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات یہ پوچھنی تھی کہ کیا میں نے زمانے جاہلیت میں جو نیکیاں کی تھی کیا اسلام لانے کے بعد بھی اس زمانے میں کی گئی نیکیوں کا مجھے ثواب ملے گا؟ اسلام سے پہلے جو میں نے نیکیاں کی ہیں اسلام لانے کے بعد کیا مجھے ان نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کون سی نیکیاں کی ہیں ذرا مجھے بتاؤ تو۔ اب انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے اور میں اپنے اونٹ کو تلاشنے کے لیے اپنے ایک تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے ان دونوں گمشدہ اونٹوں کو تلاشنے لگا، یہاں تک کہ ان کو تلاشتے تلاشتے میں آبادی سے بہت دور دوسری بستی میں پہنچ گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ اونٹوں کی رکھوالی کر رہے ہیں اور انہی اونٹوں میں سے میرے 2 گمشدہ اونٹ بھی بندھے ہوئے تھے۔ میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے ان سے کہا کہ یہ جو دونوں اونٹ ہیں وہ میرے ہیں۔ اب انہوں نے اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ اگر یہ دونوں اونٹ تمہارے ہیں تو بخوشی اس کو لے جا سکتے ہو، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم بہت دور سے آئے ہو، ذرا پانی وغیرہ تو پی لو۔ ضیافت کے لیے کچھ پانی وغیرہ منگوایا۔ پھر اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی جو بالکل ابھی نومولود ابھی نیا پیدا ہوا تھا۔ اب اس بزرگ اور بوڑھے آدمی نے کہا کہ بچی ہوئی کہ بچہ ہوا، لڑکی آئی کہ لڑکا پیدا ہوا؟ اب انہوں نے کہا حضرت صعصعہ نے کہ اے بزرگ آدمی یہ بتائیے کہ اگر بچی پیدا ہوئی تو کیا کرو گے اور بچہ پیدا ہوا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کی جائے گی، اس لیے کہ بیٹا خاندان کا نام روشن کرے گا، کل وہ ہمارے لیے بڑھاپے کی سواری بنے گا، ہمارے لیے کمائے گا اور ہمارے لیے بڑھاپے میں ایک بہت بڑا سہارا بن جائے گا۔ اب انہوں نے اس بوڑھے آدمی سے انہوں نے کہا حضرت صعصعہ نے کہ ذرا پتا تو کرو اندر، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ ذرا اندر پتا تو کرو کہ بیٹی پیدا ہوئی کہ بیٹا۔ جب پتا کیا تو معلوم ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب حضرت صعصعہ نے کہا کہ کیا واقعتاً تم اس بیٹی کو دفن کر دو گے؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ ہاں ہمارے قبیلے کا یہی رواج ہے، ہم اس کو زندہ دفن کر دیں گے۔ اب انہوں نے کہا حضرت صعصعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس آدمی سے کہا کہ اس لڑکی کو مجھے دے دو، مجھے دے دو اس کو۔
اب उस बूढ़े आदमी ने कहा कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। अब उन्होंने कहा, उस बूढ़े आदमी ने जब ये बात कही कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे, तो हज़रत साफ फरमाते हैं कि मैंने कहा कि ये जो दोनों ऊँट गुमशुदा मेरे तुम्हारे पास हैं, इन दोनों ऊँटों को तुम रख लो और वो बेटी मुझे दे दो। अब ये कहते हैं, वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, जिस ऊँट पर सवार होकर तुम आए हो वो ऊँट भी मुझे चाहिए, यानी 3 ऊँट। और मैं आपको बतला दूं कि अरब के अंदर उस दौर में ऊँट की वही कीमत थी जो मौजूदा दौर में हमारे यहाँ 4 व्हीलर और 4 पहिया गाड़ियों की है, इसलिए कि ये ऊँट को रेगिस्तान का हवाई जहाज कहा जाता है। रेत पर चलने वाली बेहतरीन सवारी है, ये घोड़े खच्चर उस पर नहीं चल सकते। अब बताइए, एक बच्ची, नौज़ायदा बच्ची के एवज 3 ऊँट। अब हज़रत सासा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात मुझे मंजूर है, एक आदमी को मेरे साथ रवाना कर दो, इसलिए कि मेरे पास जाने के लिए कोई सवारी का सामान नहीं है। जब मैं घर पहुंच जाऊंगा फिर उसके बाद वो ऊँट भी भेज दूंगा। तो 3 ऊँट के एवज आपने वो बच्ची ले ली। घर आए, परवरिश होती रही बच्ची की। जब बच्चे थोड़ी सी उम्र को पहुंचते हैं, 6-7 महीना को, देखिए बड़े प्यारे लगते हैं। कभी वो आपके बालों से खेलेंगे, कभी वो आपकी दाढ़ियों से खेलेंगे, कभी आपके सीने पर चढ़ाएंगे। हज़रत सासा फरमाते हैं कि जब इस तरीके से वो मेरे साथ वो बच्ची खेलने लगी तो या रसूलल्लाह मुझे एक बड़ी उनसियत महसूस होने लगी, और फिर उसके बाद मुझे नेकियों का चस्का लग गया, मुझे नेकियों की आदत पड़ गई। मैं तलाशने लगा कि कौन कौन सा कबीला बेटियों को जिंदा दफन करता है। फिर मैं हर कबीले की तलाश करने लगा कि कौन कौन सा कबीला ऐसा है जो बेटियां पैदा होने के बाद दफन करता है। यहाँ तक कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जहाँ कोई लड़की पैदा होती और मुझे मालूम होता कि ये जिंदा दफन की जाएगी, मैं 3 ऊँट के बदले उस लड़की को अपने पास ले आता और अपनी हवेली में उसकी परवरिश करवाने लगता। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस वक्त मेरी हवेली में 360 लड़कियां मौजूद हैं, हर एक ऊँट के बदले में 360 बेटी, 3 ऊँट के बदले में 1 बेटी, और उनकी हवेली में 360 बेटियां कहा इस वक्त मेरी हवेली में मौजूद है और परवरिश पा रही हैं। जब उनका ये वाक़या सुना है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चश्माने मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा ये तुम्हारी उन नेकियों का ही समरा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे ईमान की दौलत से नवाज दिया, परवरदिगार आलम ने तेरा सीना इस्लाम से मुनव्वर कर दिया, तेरे नबी का कलमा तेरे सीने के अंदर दाखिल कर दिया, और ऐसा तेरे नबी का वादा है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे ऊपर अपने खजाने खोल देगा। ये है, बताइए कि ज़माने जाहिलियत में कैसा रिवाज था। 360 बेटियां इनके हवेली में परवरिश पा